بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر انسان جو غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر ودیعت کر رکھا ہے۔ خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً دماغ میں پہنچنے والا خون، اس کی رفتار اور اس کی حرارت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر آپے سے باہر ہو کر انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے شرم کا باعث ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو، جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو، بڑے چھوٹے، اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہ جاتی، گویا وہ ایک طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ حسرت و افسوس اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں، ہر طرح کے جھگڑے، فتنہ و فساد، گالم گلوچ اور بسے بسائے آباد گھروں کی بربادیاں غصے کی دین ہیں۔ برسوں چلنے والی دشمنیاں اور اسی طرح کئی معصوموں کا خون، ہزار مالیت کے پیسوں کی تباہی، املاک کی تباہی، غصے کی وہ ہلاکت والی چیزیں ہیں جس کے تصور سے بھی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ کہ معزز سامعین، آج کل مسلم معاشرے میں غصے کا جادو سر چڑھ کر نہیں بول رہا ہے۔ کیا اس کی بنیاد پر گھریلو زندگیاں نہیں تباہ ہو رہی ہیں؟ طلاق کے مسائل حد سے زیادہ پیش آنے لگے ہیں۔ مختلف برادریوں کے درمیان جھوٹی شان و شوکت کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا اظہار کرنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور نقصان پہنچانا معمول بن گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے، غور سے دیکھا جائے، دانشمندی سے، فکر مندی سے اس پر غور کیا جائے، تو یہ تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد صرف اور صرف غصہ ہی ہے۔ غصے کی شکل ہی میں سامنے آئے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے، جبکہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر آپ نے کئی بار یہی فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، یعنی غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے اس میں غور کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، بارہا ایک ہی نصیحت فرماتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ غصہ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غصے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو پی لے اور غصے کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور اس کو اپنے قابو میں رکھے۔ جو شخص غصے سے بچے گا
وہ اللہ رب العزت کے غصے کا شکار ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے غصے کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا غصے سے پرہیز کرو۔ جو شخص جتنا اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا وہ اتنا ہی اللہ کے غصے سے محفوظ رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا متقی لوگوں کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے، تقوی و طہارت والوں کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے جا غصہ کرنے سے اور اس کے نقصانات سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔